بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنوں کو یہ تلقین کی ہے کہ مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ کی مدد چاہو۔ اگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے کہ ایک مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے معراج ہے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے عافیت ہے، اس کے لیے قبر کا نور ہے۔ لیکن وہی مسلمان اگر نماز کو ترک کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو سخت وعید ہے اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا اور وہ مرنے کے بعد عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی یہاں بندوں کو یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مومنوں، اگر تمہارے پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تم کسی حالات سے دوچار ہو جاؤ، کیونکہ یہ انسان کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر انسان کو یہاں پر سکھ اور دکھ دونوں چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ خوشیاں اور غمیاں، ہر چیز انسان کو ملنے والی ہے، اس کے مقدر میں ہے۔ لیکن ایسے موقع پر انسان اللہ کا ناشکرا نہ ہو جائے، مسلمان بندہ اللہ سے اپنی دوری نہ کر لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین نسخہ مسلمانوں کو بتایا کہ اگر تمہارے پر کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت آ جائے، تم کوئی مدد چاہو اللہ سے، کوئی غم کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ، کسی آفت یا کسی مصیبت میں آ جاؤ، تو تم نماز پڑھو اور تم اس پر صبر کرو۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ تم ایسا نہیں کہ اگر تمہارے پر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یہی سمجھو کہ اللہ نے یہی میری مقدر میں یہ چیز لکھی ہے اور یہ مجھے ہو رہی ہے اور مجھے ہونے والی ہے۔ اگر اللہ نے نہ لکھی ہوتی اور اللہ ہمارے مقدر میں یہ چیز نہ ہوتی تو یہ چیز جو ہے اللہ نے نہ لکھی ہوتی تو نہ ہوتی۔ اس پر انسان اگر دوسرے کو اس کا قصوروار ٹھہرائے اور دنیا کے اسباب کے اوپر اس کی توجہ جائے، اسباب ضروری ہے کہ انسان کے پر خوشی غمیاں ہر چیز اسباب کی بنیاد پر ہی آتی ہے، لیکن اصل کارساز وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس کا ایمان انسان کے دل کے اندر بیٹھنا چاہیے اور اس کا یقین ہونا چاہیے کہ کارساز صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے میری اس تکلیف کو، میرے اس غم کو دور کروں اور میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اگر کسی مومن کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ مومن اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ مقرب بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ کہلائے گا اور آخرت میں اس کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو صبر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے رب کریم ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دے. اے رب کریم ہم بہت گنہگار بندے ہیں. اے مولا کریم ہم بہت ہی آپ کے دربار کے مجرم ہیں. مولا کریم آپ کے مجرم ہیں. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. جان کر کیے انجان کر گناہ کیے معاف فرما دے. اے رب کریم گناہ کرتے کرتے زندگی بسر ہو چکی. تیری نعمتوں کو کھاتے رہے اور مولا کریم تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور تیری ہی نافرمانی کی. اے رب کریم ہم آپ کے چوکھٹ کے بڑے مجرم ہیں. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور معافی کی مولا کریم معافی کو ہماری جھولی میں ڈال دے. اے رب کریم جان کر کیے انجان کر کیے گناہ بھی معاف فرما دے. رب کریم اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اور کوئی در نہیں ہے جس کے سامنے یہ سر جھکتا ہے. آپ ہی کے سامنے ہم سر بسجود ہوتے ہیں. اے رب کریم آپ ہی ہمارے مولا ہے, آپ ہی آقا ہے, آپ ہی پالنہار ہے, آپ ہی مشکل کشا ہے, آپ ہی احکم الحاکمین ہے, آپ ہی سلطان السلاطین ہے. اے رب کریم ہم آپ کے سامنے ہی سر بسجود ہوتے ہیں, آپ ہی کو مانتے ہیں. اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, تمام لغزشوں کو درگزر فرما دے. اے رب کریم جتنی بھی زندگی باقی ہے اور تیری رضامندی والی زندگی نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کو ہماری زندگیوں میں اپنانے کی اور زندگیوں میں لاحق کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. مولا کریم ہمیں دیندار بنا, ہمیں نمازی بنا. مولا کریم ہماری نمازوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے رب کریم ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. مولا کریم جو لوگ قرضدار ہیں ان کی قرضے کا غیر سے انتظام فرما دے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے رب کریم ہر مومن اور مومنہ کی حاجتوں کو تو جانتا ہے, ہر ایک کے دلوں کو بھیدوں کو تو جاننے والی تیری ذات ہے. اے رب کریم ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. مولا کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے, ہمارے اعزاء اقارب ہمارے رشتہ دار اور ہمارے دوست احبابوں کی مغفرت فرما دے. ان تمام کے درجات کو بلند فرما دے, اعلی علیین میں ان کو بہتر مقام نصیب فرما دے. اے رب کریم جس وقت ہماری موت کا وقت قریب ہو, ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو اور مولا کریم تجھے یاد کرتے کرتے تیرے دامن میں آ جائے, مولا کریم تو ایسا ہمارے لیے فیصلہ فرما دے, ایسا فیصلہ فرما دے. مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.